هذا نظام الدين. لا يفعلن، جی لا يفعلن، لا يفعلن، لا يفعلن، لا تفعلن، لا تفعلن، لا تفعلن، لا تفعلن، لا أفعلن، لا نفعلن. جی، اور بھائی محمد ارسلان صاحب. کون سا صحیح ہے؟ لام تاکید بانون خفیفہ در فعل مستقبل مجهول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يفعلن، لا يفعلان، لا يفعلن، لا تفعلن، لا تفعلان، لا تفعلن، لا يفعلنان، لا تفعلن، لا تفعلان، لا تفعلن، لا تفعلن، لا تفعلان، لا تفعلنان، لا أفعلن، لا نفعلن. یہ تو آپ نے نون ثقیلہ والا سنا ہے، نون خفیفہ والی سنی. خفیف ہے بھائی. جی لا يفعلن، لا يفعلن، لا تفعلن، لا تفعلن، لا تفعلن، لا تفعلن، لا أفعلن، لا نفعلن. جی، اور کوئی اور میں ساتھی سنا تھا سنائیں. جی لا يفعلن لا يفعلون لا تفعلن لا تفعلون لا تفعلن لا أفعلن لا نفعلن. اور لا يفعلن لا يفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا أفعلن لا نفعلن. جی اور استاذ جی، مسنار راشد علی خان. جی لا يفعلن، لا يفعلن، لا يفعلن، لا تفعلن، لا تفعلن، لا تفعلن، لا تفعلن، لا أفعلن، لا نفعل. جی اور لا يفعلن، لا يفعلن، لا تفعلن، لا تفعلن، لا تفعلن، لا تفعلن، لا أفعلن، لا نفعلن. لأفعلن لأفعلن. لا أفعلن، لا لنفعلن. نفعل، لا نفعلن. اچھا، لتفعلن کا کیا ترجمہ؟ لا تفعلن کا جی ضرور، ضرور ضرور کی جائیں گی، دو عورتیں کریں گی. تو ایک اور تو ایک عورت. صیغہ صیغہ واحد مونس حاضر. بحث بحث لام تاکید بس مسکیلا، لام تقریباً. تاکید، لام تاکید بانون بانون سکیلا، بانون سکیلا، خفیف. خفیفہ، بانون خفیفہ، فعل مجہول، در فعل مستقبل مجهول. فعل مستقبل مجہول. جی کوئی اور ساتھی سنا ہے؟ جی استاد جی میں سناؤں. جی لام تاکید بانون خفیفہ در فعل مستقبل مجهول. صیغہ واحد مذکر غائب. لا يفعلن، لا يفعلن، لا تفعلن، لا تفعلن، لا لتفعلن تفعلن، لا تفعلن، لا تفعلن، لا أفعلن، لا نفعلن. لأفعلن لنفعلن. جی استاد جی. لا أفعلن، لا نفعلن. ليفعلن کا کیا ترجمہ ہے؟ جی استاد جی. لا يفعلن جی ضرور ضرور کیا جائے گا. وہ ایک نہیں، ليفعلن نہیں ہے، ليفعلن ہے.
اچھا اس جمع مذکر غائب کو صیغہ ہے، تو کوئی اور ساتھی سنائے گردان؟ حضرت میں سنوں جی لیفعلن لیفعلن لتفعلن 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 لأفعلن لنفعلن. جی، اور جو رہ گئے وہ بھی سنائے۔ یہ استاد جی میں سناتا ہوں بحث لام تاکید بنون خفیفہ در فعل مستقبل مجهول لا يفعلن لا يفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا افعلن لا نفعلن. اور محمد زبیر صاحب؟ جی استاد محترم، لام تاکید بانون خفیفہ در فعل مستقبل مجهول لا يفعلن لا لا يفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا افعلن لا تفعلن. اس میں پہلے لیفعلن ہے، پھر دو مرتبہ ہے لتفعلن، پھر لتفعلن، پھر لتفعلن، پھر لفعلن لنفعلن. جی تو استاد. ولی الرحمن صاحب سنا ہے؟ بھائی استاد جی ظفر اقبال بیچ میں صاحب؟ استاد جی بیچ میں کلاس مس ہوئی تھی، اس کی وجہ سے ابھی یاد نہیں کی استاد جی، انشاءاللہ کل سنوں گی. ٹھیک. لام تاکید بانون خفیفہ در فعل مستقبل مجهول لیفعلن لیفعلن لتفعلن 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 لا افعلن لنفعلن لأفعلن لنفعلن. لا افعلن لنفعلن. پروفیسر عباس صاحب؟ بھائی لیاقت علی صاحب نے سنا ہے؟ تو یہ نون تاکید کی گردانیں ختم ہو گئی، اس کے بارے میں کچھ فوائد ہے، اس سے گردان ذرا آسان سے سمجھ میں آئے. بات ساتھ ہی کچھ اشکالات بھی ہے گردان میں، تو وہ بھی انشاءاللہ فوائد ذکر کرنے کے بعد ختم ہو گئی. اس میں قاعدہ ہے نون تاکید دو طرح کا ہوتا ہے، نون ثقیلہ اور نمبر دو نون خفیفہ. نون ثقیلہ نون مسدد کو کہتے ہیں، ثقل معنی ہے بھاری، ثقیلہ معنی وہ نون جو بھاری نون ہو، تو مسدد ظاہر سی بات ہے بھاری ہوگا. اور نون خفیفہ معنی ہلکا نون، تو نون خفیفہ نون ساکن کو کہتے، ساکن آسان ہوتا ہے ہلکا ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ نون ثقیلہ 14 صیغوں میں آتا ہے، یعنی تمام کے تمام صیغوں میں آتا ہے، اور نون خفیفہ صرف 8 صیغوں میں، باقی 6 صیغوں میں جن میں نون ثقیلہ سے پہلے الف ہے نہیں آتا. 8 صیغوں میں نون خفیفہ آتا ہے اور 6 صیغوں میں نہیں آتا. وہ 6 صیغے کون کون سے ہیں؟ وہ صیغے ہیں جن میں نون ثقیلہ سے پہلے الف ہے. نون ثقیلہ سے پہلے الف کہاں ہوتا ہے؟ تو یہ 6 صیغوں میں ہوتا ہے، 4 تسنیہ کی صیغے ہیں. ان 4 صیغوں میں نون تاکید ثقیلہ سے پہلے تسنیہ والا الف ہوتا ہے، اور دو صیغے ہے لیفعلنان میں اور لتفعلنان میں، یعنی جمع مؤنث کے. تو ان دو صیغوں میں بھی نون ثقیلہ سے پہلے الف ہوتا ہے، اس میں نون خفیفہ نہیں جاتا. لام تاکید ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے،
لام تاکید جو فعل کے شروع میں آتا ہے وہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی فعل کے شروع میں لام مکسور بھی آتا ہے، جیسے لیفعل، تو لام تاکید نہیں ہوگا، وہ کوئی اور لام ہوگا، لام امر ہوگا۔ تو یہاں لام مفتوح ہو تو وہ لام تاکید ہوگا، لام مفتوح نہ ہو فعل کے شروع میں ویسے لام ہو، مکسور ہو تو لام تاکید نہیں ہوگا، اس لیے فرماتے کہ لام تاکید ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ اب ایک قاعدہ ذکر کرنا ہے کہ ہم نے اگر فعل مضارع سے لام تاکید معنی ثقیلہ خود بنانا ہے تو کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ جو کتاب والا تو ایک ہی گردان ذکر کر سکتا ہے، یا فالو والا، اب ہر جگہ یا فالو تو نہیں آئے گا کہ بھی آپ نے کسی کو کتابت کے بارے میں بتانی کہ فلاں شخص ضرور لکھے گا، تو آپ اس کو کیا بتائیں گے، کیا کاغذ سے کیسے بنائیں گے یا خطوط سے کیسے؟ تو اس لیے یہ قواعد ذکر کی جاتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسے ابواب آئیں گے جس کے فعل ماضی میں 3 حروف نہیں ہوں گے، زیادہ ہوں گے، جس طرح یستن شروع ہے فعل مضارع میں۔ تو ان سے کس طرح ہم بنا سکتے ہیں یہ صیغے؟ تو ان کا قاعدہ بھی ذکر کر رہا ہے کہ بحث لام تاکید بانون ثقیلہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مضارع مثبت کے شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون ثقیلہ لگا دو۔ ابھی آواز آ رہی ہے صاحب؟ جی حضرت اب آواز آ جی رہی ہے۔ جی حضرت اب آ رہی ہے۔ اچھا، تو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں لام تاکید لگا، یہ فعل مضارع سے بنتا ہے، اس فعل مضارع کے شروع میں لام تاکید لگا ہے۔ لام تاکید کا مطلب لام مفتوح لگا ہے، کیونکہ لام تاکید ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، تو شروع میں لام تاکید لگائے اور آخر میں نون ثقیلہ لگا دو۔ پھر کیا کرنا ہے؟ ایک کام تو یہ کرنا ہے، شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون مشدد، نون ثقیلہ معنی ایک مشدد نون لگا ہے، اور 7 سیغوں سے نون اعرابی گرا دو۔ جن 7 سیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے تو اس کو گرانا چاہیے، وہ ختم ہو جائے گا، نون اعرابی کے بجائے نون ثقیلہ آ جائے گا۔ اور جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کے صیغوں میں واو اور واحد مؤنث کی صیغہ کے واحد مؤنث حاضر کی صیغہ سے یا دور کر دو۔ جو مذکر حاضر کی صیغہ کے آخر میں واو ہوتا ہے مضارع میں، یفعلون، تفعلون، تو جب آپ نے نون عربی تو آپ نے گرایا، اب رہ گیا واو، تو واو کو بھی گرانا چاہیے۔ واحد مؤنث حاضر کی صیغہ میں یا ہوتا ہے تفعلین، تو نون تو آپ نے گرایا، اب تفعلی رہ گیا تو یا کو بھی گرائے تو تفعلی ہو جائے گا۔ اب شروع میں جب آپ نے لام تاکید لایا اور آخر میں نون ثقیلہ تو لتفعلن ہو جائے گا۔ یہاں تک سمجھ گئے ساتھی؟ جی استاد جی۔ یہاں تک کسی کو سمجھ نہیں آیا تو پوچھ لیں تاکہ پھر آگے چلیں۔ بھائی ہم نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے شروع اچھا میں حضرت، لام تاکید، جی حضرت، یہ یہ جو ہم نے لام تاکید بانون خفیفہ پڑھی ہے فعل مستقبل میں، معروف یا مجہول دونوں میں، تو یہ 8 سیگے میں نے لگائے ہیں اور باقی 6 میں جو گر گئے ہیں اس کا کوئی خاص وجہ ہے وہ ہمیں بتا دیں، یا ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں؟ گردان تو یاد ہو جاتی ہے لیکن اس کا ترجمہ کرتے ہوئے مشکل آ جاتی ہے۔ اصل میں اس سے پہلے الف ہوتا ہے نا، جی تو جی الف خود بخود ساکن ہوتا ہے، اب ٹھیک یہ ہے۔ نون بھی آ جائے گا تو 2 ساکن جمع ہو جائیں گے، تو یہ ذرا پھر بھاری ہو جاتا ہے، ان کا تلفظ آسان نہیں ہوتا۔ نون مشدد میں بھی اچھا چونکہ پہلے ساکن ہوتا ہے، پھر نون مشدد کو آخر، اصل میں 2 نون ہوتے ہیں نا، ایک ساکن اور ایک متحرک، جی اس جی کے پڑھنے میں دشواری نہیں ہوتی، لے فعلان نے آپ آسانی سے پڑھ سکتے۔ نون ٹھیک ہے۔ مشدد کے بجائے نون خفیف آ جائے، ساکن آ جائے تو اس کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، آسانی سے نہیں پڑھاتے لے فعلان، تو اس لیے 2 ساکن جمع ہونے سے بچنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ اچھا تو اس لیے جہاں پہلے الف ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ فائدہ ہوتا ہے، جہاں جی نون ٹھیک ہے۔ تاکید ثقیلہ سے پہلے الف ہوتا ہے تو وہاں پر نون تاکید خفیفہ نہیں آ سکتا۔ اس کے علاوہ سیغوں میں آ سکتا ہے، جن سیغوں میں الف نہیں ہوتا تو یا تو فتحہ ہوگا یا کسرہ ہوگا یا ضمہ ہوگا، تو وہاں آ سکتا ہے۔
یہ قاعدہ دوبارہ سن جی لے جی کہ نون ثقیلہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مضارع کے شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون ثقیلہ لگا دو، ٹھیک ہے اور 7 سیغوں سے نون اعرابی گرا دو۔ 5 سیغوں کو کچھ بھی نہیں کہنا، جو 5 مشہور سیغے ہیں نا اس کو کچھ بھی نہیں کہنا، اس کو صرف فتحہ دینا ہے بس۔ باقی جو سیغے جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے 7 سیغے، تو ان سے نون اعرابی گرا دو، اور جن سیغوں کے آخر میں پھر واو آتا ہے، نون عرابی تو گرا دیا، اب واو جی ہے یا ہے تو اس کو بھی گرا دو۔ واو جمع کی سیغوں میں آتا ہے، جمع مذکر حاضر اور جمع مؤنث جمع مذکر غائب، ان 2 سیغوں میں، اور یا ایک سیغے میں آتا ہے، واحد مؤنث حاضر۔ تفعلین، تو نون اعرابی کے ساتھ یا بھی گراؤ، نون اعرابی سے پہلے واو ہے تو وہ بھی گراؤ، ایک کام تو یہ کرنا ہے۔ باقی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں، کیونکہ اس کے آخر میں جو نون ہوتا ہے وہ مبنی والا نون ہوتا ہے، اس کو ہم گرا نہیں سکتے، مجبوری ہے۔ تو نون اعرابی اس کو تو ہم نے گرا دیا، اب مبنی والا نون ہے اس کو تو گرا نہیں سکتے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب اگر ہم نون تاکید ثقیلہ بھی لگائیں اور ایک نون یہ ہو جائے گا، تو یہ تو کلمے کے آخر میں 3 نون جمع ہو جائیں گے، اور عربی زبان میں کسی جگہ 3 نون جمع ہونا یہ اچھا نہیں لگتا، یہ برا لگتا ہے۔ تو اس لیے ابھی ہم نے کرنا یہ ہے کہ وہ نون جمع مؤنث والا جو نون ہے اور نون تاکید ثقیلہ، ان دونوں کے درمیان ہم نے الف لگانا ہے تاکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ تو اس لیے فرماتے کہ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں نون ثقیلہ سے پہلے الف بڑھا دو، تاکہ جمع مؤنث اور نون ثقیلہ کے نون جمع مؤنث اور نون ثقیلہ کے جمع ہونے سے صیغہ ثقیل نہ ہو جائے، یعنی صیغہ بھاری نہ ہو جائے۔ ایک کلمے میں 3 نون ہے تو صیغہ بھاری ہو جائے گا۔ اس الف کو الف فاصل کہتے ہیں، فاصل کا معنی فصل فاصل لانے والا، کیونکہ یہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید کو جدا کر دیتا ہے، دونوں میں فاصلہ لاتا ہے۔ یہ صرف 2 سیغوں میں استعمال ہوگا جی؟ ہاں، کیونکہ یہ 2 مبنی ہے، اس سے ہم نون نہیں گرا سکتے، باقی میں تو نون گرا سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ نون ثقیلہ سے پہلے 6 سیغوں میں، یعنی 4 تثنیہ اور جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر میں الف ہوتا ہے۔ نون ثقیلہ سے پہلے 6 سیغوں میں الف ہوتا ہے، 4 تثنیہ والا سیغے، کیونکہ تثنیہ جی والا جی الف تو ہونا چاہیے، اس کو تو ہم گرا نہیں سکتا، تو صحیح ہے۔ اس کو اس کو خالی رہنے دیں۔ اور 2 سیغوں کے جو ہم نے الف فاصل لایا تو اس میں بھی الف ہوتا ہے، تو 4 تثنیہ کی سیغے اور جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کی صیغے میں الف ہوتا ہے نون ثقیلہ سے پہلے۔ اب کتاب میں دیکھیں گے تو آسانی سے آپ کو یہ سارا سبق سمجھ میں آئے گا، صیغوں کو دیکھیں گے گردان کو تو یہ سمجھ میں آئے گا۔ تو الف ہوتا ہے، اور جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر میں نون ثقیلہ سے پہلے پیش ہوتا ہے۔ ایک صیغہ ہے نا یفعلون، اب اس میں ہم نے شروع میں لام تاکید لگایا اور آخر میں نون ثقیلہ لگایا، تو یہ ہو گیا لیفعلون، اور پھر نون مشدد، تو پھر نون اعرابی ہم نے گرایا، واو بھی گرایا، تو یہ ہو گیا لیفعلن، تو ظاہر بات ہے کہ وہاں پیش ہے، نون ثقیلہ سے پہلے پیش۔ اس طرح تفعلون میں بھی جب ہم نے آخر سے نون اعرابی گرایا اور واو گرایا، شروع میں لام تاکید آخر میں نون مشدد لگایا تو لتفعلن بن گیا، تو اس میں پہلے پیش ہوتا ہے، نون ثقیلہ سے پہلے پیش ہوتا ہے 2 سیغوں میں۔ اور واحد مؤنث حاضر میں زیر ہوتا ہے، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے تفعلینا، اس کے شروع میں ہم نے لام تاکید لگایا، آخر میں نون مشدد لگایا، اور آخر میں جو نون اعرابی ہے اس کو بھی گرا دیا، اس سے پہلے جو یا ہے اس کو بھی گرا دیا، تو یہ ہو گیا لتفعلن، تو اس میں نون ثقیلہ سے پہلے زیر ہوتا ہے۔ اور باقی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور متکلم کی 2 صیغے، جو 5 صیغے ہیں نا جس کو ہم 5 7 2 میں 5 سے تعبیر کرتے ہیں، تو ان 5 صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے زبر ہوتا ہے، یفعلو اور تفعلو اور تفعلو، تفعلو 3 مرتبہ، افعلو اور نفعلو، ان صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے زبر ہوتا ہے۔
الف کے بعد نون، یہ ایک اور بات ہے کہ الف کے بعد نون ثقیلہ مکسور ہوتا ہے اور باقی تمام صیغوں میں مفتوح۔ الف کے بعد جب نون ثقیلہ آ جائے، الف 6 صیغوں کے آخر میں آتا ہے، تو ان کے بعد نون ثقیلہ مکسور ہوتا ہے، باقی تمام صیغوں میں نون ثقیلہ مفتوح ہوتا ہے۔ اور نون خفیفہ کا بھی وہی قاعدہ ہے جو نون ثقیلہ کا ہے، صرف ساکن اور مشدد کا فرق ہے۔ وہاں ہم نے شروع میں لام تاکید لگایا اور آخر میں نون ثقیلہ لگایا، یہاں ہم نے شروع میں لام تاکید لگانا ہے اور آخر میں نون خفیفہ لگانا ہے، تو بس دونوں کے ایک ہی قاعدہ ہے، یہی ترتیب ہے۔ ابھی کوئی ساتھی کچھ پوچھنا چاہتا ہے؟ حضرت لام تاکید بانون خفیفہ جو ہے، اس میں تسنیہ کے صیغے بھی اڑ جائیں گے، وہ استعمال نہیں ہوں گے نا؟ ہاں، تسنیہ کے بھی نہیں ہوں گے اور جو دو جمع مؤنث کے وہ بھی نہیں ہوں گے۔ جمع مؤنث کے دو، دو تسنیہ کے، اور دو اور کون سے ہوں گے حضرت جو نہیں استعمال ہوں گے؟ 4 چھ، تسنیہ کے، 4 تسنیہ کے ہو جائیں گے۔ 2 جمع مؤنث کے، یعنی ایک جمع مؤنث غائب اور ایک جمع مؤنث حاضر۔ حاضر، ٹھیک ہے جی۔ چاہیے شاید بات ساتھی کو سمجھ میں نہیں آیا تو ان کو پھر یہ چاہیے کہ کتاب لے لیں اور کتاب میں اسی کو خود دیکھ لیں، وہاں ایک ایک لفظ پڑھتا رہے پھر پیچھے دیکھتا رہے کہ واقعی یہاں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اور یہ گردان خود بنائے، کتاب والے نے جو قواعد ذکر کیے تو اس طرح خود بنائے، انہوں نے یفعلوا سے بنائے، آپ لوگ یضربوا سے بنائے، ترتیب سے یضربوا سے بنانا ہے لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف، اس طرح مجہول، اس طرح بانون خفیفہ معروف اور مجہول، خود بنانا ہے، اور پیچھے گردان کو نہیں دیکھ، جو یہاں گردان ذکر کیا گیا ہے اس کو نہیں دیکھنا، آگے قواعد کو دیکھنا ہے، قواعد کے مطابق بنانا ہے، جو کتاب میں جو لکھا گیا ہے کہ یہ کر لو تو آپ وہ کر لو، لام لگا لے تو شروع میں آپ یضربوا کے شروع میں لام لگا لے، آخر میں نون لگائے، اس ترتیب سے آپ خود بنائیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے۔ اچھا حضرت، الف الف فاصل جو ہے، جی یہ جمع مؤنث غائب میں اور جمع مؤنث حاضر کی صیغوں میں نا، نون ثقیلہ سے پہلے جو ہم الف پڑھا دیتے ہیں، اسی کو الف فاصل کہتے ہیں۔ ہاں، اسی کو جو 2 صیغوں میں آتا ہے اسی کو الف فاصل کہتے ہیں۔ حضرت یہ اس کا کوئی قاعدہ ہے یا بس ایسے ہی اس کو؟ اس کا یہی قاعدہ ذکر ہوا نا جی جی، کہ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں نون ثقیلہ سے پہلے الف بڑھا دو، تاکہ نون جمع مؤنث اور نون ثقیلہ کے جمع ہونے سے صیغہ ثقیل نہ ہو جائے، اچھا، 3 نون جمع ہونے سے بچنے کے تین لیے نون، ہم ٹھیک ہے درمیان میں الف فاصل بڑھاتے ہیں۔ ٹھیک۔ حضرت ایک سوال تھا، جی حضرت اگر یہ قواعد یاد نہ کیے جائیں ویسے جیسے ہم نے پڑھ لی ہے پھر اسی کے وزن پہ باقی مصادر سے بھی گردان پڑھ لی جائے تو بھی تو ہو سکتا ہے جی، تو جیسے قواعد کو سمجھ، لا یضربن لا تضریبن لا تضریبن لا تضریبن لا تضریبن لا اضربن لا نضربن۔ وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن ہمیشہ یضربو تو چلیے نہیں یہ آئے گا۔ انہوں نے خفیفہ کا بھی وہی کہتا ہے جو صرف جی ساز اور مستند کا فرق ہے، اب کی اس کا آواز صاف صحیح نہیں آ رہی، کیا ہے، میں خفیفہ وہی کہتا ہے۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ حضرت یہ قواعد کے بغیر اسی وزن پہ نہیں بن سکتے؟ یہ دوسرا ساتھی کچھ پوچھ رہا ہے اس کو، بہرحال تو یہ جو ہے نا یہ اسی قواعد کے بغیر تو مشکل ہے نا، کیونکہ ہمیشہ یضربو تو نہیں آئے گا، کبھی یستنصرو تو بھی آئے گا، کبھی یدحرجو تو بھی آئے گا، کبھی یتدحرجو بھی آئے گا، مختلف الفاظ آئیں گے، تاکہ آپ کو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ دحرج سے آپ بنائیں تو کس طرح سے بنائیں، تو یہ کتابوں والے نے جو بھی بنایا وہ تو قواعد کے تحت بنایا ہے نا، اصل تو قاعدہ ہے، اصل تو گردان نہیں ہے، گردان تو کتاب والے نے اس قواعد کے تحت گردان بنایا ہے، قواعد اچھا لفظاً حضرت، ایک اور بلفظاً یاد کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا حضرت، ایک اور سوال تھا، یہ جو ہم جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں الف فاصل بڑھا دیتے ہیں، لیکن جو تسنیہ کی صیغوں میں الف آ رہا ہے، اس کو کون سا الف کہیں گے؟ وہ تو تسنیہ والا الف ہے، وہ الف فاصل تو نہیں ہے۔ اچھا،
وہ پہلے سے سیگے میں موجود ہے، تسنیہ ہاں کا وہ بنے تو گا پہلے تب جب اس میں الف لگے۔ فاصل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ تین نونوں کے درمیان فاصلہ لاتا ہے. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی، یہاں تو تین نون نہیں ہے. ٹھیک ہے۔ تو صحیح ہے ساتھ ہی اسی کی مشق کر کے پھر بھیج دیں مجھے. چلو پھر ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ عثمان بھائی یہ گردان کیسے بھیجنی ہوتی ہے؟ یہ استاد یہ جو کام دے رہے ہیں یہ کیسے چیک کروانا ہوتا ہے؟ تکرار والے گروپ میں یا